ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے کامرس اور کئی دوسرے محکمے وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے بہت ہی امپورٹنٹ رکن جناب رزاق داؤد۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کرونا کی جو کیفیت پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹی کا درجہ رکھتی ہے، پاکستان اس اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تیل کی طویل مدتی جو سودے ہیں وہ کرنے جا رہا ہے اور اس کے لیے وہ ہیجنگ کا جو اپریٹس ہے جو فارمولا ہے اس کو اپلائی کرے گا اور پوری دنیا میں اس سلسلے میں اب فوری طور پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سنا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی صنعتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے آلریڈی ایک 5 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی تیار ہو گئی ہے، وزیر اعظم نے کل اس کی منظوری دے دی ہے اور بہت جلد اس کا اعلان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ صنعتوں کو بجلی اور گیس کے حوالے سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے، کنسسٹنسی دینے کے لیے بھی پالیسی نہ صرف تیار ہوئی ہے بلکہ ای سی سی نے اس کی اپروول بھی دے دی ہے، خاص طور پہ ایکسپورٹرز کے حوالے سے۔ آپ نے سنا کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں اب کیونکہ جو پاکستان کے کاروباری اور تجارتی شخصیات ہیں، جو پاکستان کا کاروبار ہے، اس کی اس وقت سب سے بڑی شکایت پاکستان میں بہت اونچی شرح سود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا، منگل کو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوگی۔ تو کچھ محتاط تھے، اس سے کہیں زیادہ محتاط جو کل اب سے 2 روز قبل وزیر اعظم جناب عمران خان نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شرح سود کم ہونے کا وقت آ گیا۔ ویسے بھی ہم جس ماہر سے بھی بات کرتے ہیں، جس انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ سے بھی بات کرتے ہیں، جس معاشی تجزیہ کار سے بات کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کیس رائپ ہے اور یہ چھوٹے موٹے انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کا نہیں، یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ انٹرسٹ ریٹ کی کمی کا یہ کیس تیار ہے اور خاص طور پہ جو پورا ماحول اس وقت بن گیا ہے دنیا کا اور پھر پاکستان کی معیشت کو اس حوالے سے جو خطرہ ہے یا جو پاکستان کے کاروبار کو خطرہ ہے اور جس کی عکاسی ہوئی ہے پچھلے چند دنوں کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، جہاں پر 3 بار شاید پہلی بار اتنے طویل عرصے میں 3 بار سرکٹ بریکر ہوا، یعنی کہ مندی اس حد تک پہنچ گئی کہ جو خودکار نظام پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپلائی کرتا ہے وہ اس کے ذریعے ٹریڈنگ کو روکنا پڑا 45 منٹ، اور اس دوران جو ہے وہ مارکیٹ تقریباً 10 سے 12% گر چکی ہے۔ یہ پوری صورتحال یقیناً تشویش کا باعث ہے، لیکن ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے جیسے رزاق داؤد صاحب نے کہا سامنے اپرچونٹی نظر آ رہی ہے، سامنے حالات میں بہت بہتری نظر آ رہی ہے، سب سے زیادہ مہنگائی میں کمی ہوتی نظر آ رہی ہے، شرح سود کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گویا کہ اس پورے ماحول میں جہاں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ کرونا کی وبا اس انداز سے اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک پاکستان میں نہیں پھیلی ہے جیسے پوری دنیا میں پھیلی ہے، اور اس کے اثرات بھی اور خاص طور پہ جو معاشی اثرات ہیں اس بے ہنگم انداز سے پاکستان پہ رونما نہیں ہوئے ہیں جیسے پوری دنیا میں ہوئے ہیں۔ اب پاکستان کو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے اور کیا توقعات ہیں پاکستان کے کاروبار کی اور مارکیٹس کی، یہ ہم جانیں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی مارکیٹس کاروبار کی 2 بہت ہی معتبر شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عارف حبیب چیئرمین عارف حبیب گروپ، اور ہمارے ساتھ ہے جناب محمد سہیل جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے۔ بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب۔ رزاق داؤد صاحب تو کہتے ہیں کہ کوئی میسو اسٹیمولس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے لیے جو اس وقت ماحول بنا ہے، خاص طور پہ تیل کی جو پرائسز کم ہوئی ہیں، جو تیل کی قیمتیں بہت زبردست طریقے سے آلموسٹ کریش کر گئی ہیں، اور پھر جو اس کے ساتھ ہی کموڈیٹیز کی پرائسز کم ہوئی ہیں، ایڈیبل آئل وغیرہ کی پرائسز کم ہوئی ہیں، یہ تو پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے اور ہم اس کو کیپٹلائز کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس اپرچونٹی کو مس نہ کر دیں۔ تو اسٹیمولس جو آپ کو چاہیے، کاروبار کو چاہیے، آپ کس قسم کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ آگے تو بہت اچھے حالات نظر آ رہے ہیں؟ جو ابتدائی طور پہ تو یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ جس قسم کا خوفناک ری ایکشن جو ہے دنیا میں ہوا ہے وہ پاکستان میں نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز گرنے سے جو آئل کمپنیز ہیں انٹرنیشنلی وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہیں، ایئر لائنز، ہوٹلز، ریٹیلز، یہ سارے جو ہے کاروبار بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہے کہ آئل پرائس گرنے کے جو ہے وہ فوائد ہیں پاکستان کو، اس سے یہ ہے کہ انفلیشن کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، الیکٹریسٹی اور گیس کی پرائسز جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہی پاکستان کے بڑے مسائل ہیں کہ انرجی کی ہائی پرائس اور ہائی انٹرسٹ ریٹ، اور اس کی وجہ سے اگر یہ جو ہے اس میں کمی آتی ہے تو پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے اس وقت تھوڑے سے کنفیوزڈ ہیں کہ اس کے بعد کے جو مسائل ہیں، فار ایگزامپل
جو ہے سپلائی چین کے مسائل ہیں. فار ایگزامپل ہماری ایکسپورٹ پہ اس کی امپلیکیشن جو ہیں وہ کیا ہوں گی, کیونکہ کچھ یہ خبریں آئی ہیں کہ کچھ ایکسپورٹ کے آرڈرز جو ہے وہ ہولڈ ہوئے ہیں. پھر اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ ہمارے ریمیٹنسز پر جو ہے وہ دنیا بھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کا ہمارے اس پر کیا اثرات ہوں گے. تو یہاں لوکل بزنسز جو ہیں وہ اس وقت اس تذبذب کا شکار ہیں کہ اس کے آگے جا کے جو ہے یہ مسائل اگر بڑھیں گے تو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کیا اس کی امپلیکیشن ہوں گی. انیشیلی ظاہر ہے پاکستان میں ذرا شروع میں جو ہے وہ کچھ 400 500 600 ملین ڈالر جو گورنمنٹ سیکیورٹیز میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ تھی وہ وڈرا ہوئی, تو اس کی وجہ سے ذرا روپیہ بھی جو ہے وہ ویک ہوا. تو آئی بلیو کہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں نیٹ بیسس پہ پاکستان بینیفیشری ہے, اور لیکن ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے, اور ہمیں لیکن آئی تھنک یہ چیزیں کچھ ایریاز ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر نیٹ پاکستان کے لیے صورتحال بہتر ہے, آگے انفلیشن کم ہوتی نظر آ رہی ہے, آگے ہمیں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں, آگے اور بھی اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں, تو یہ مارکیٹ جو ہے یہ اس بری طریقے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پینک کا کیوں شکار ہوئی؟ 3 بار ٹریگر ہوا یہاں پہ, یہ جو سرکٹ بریکر تھا 3 بار ٹریڈنگ رکی ہے, جو کہ شاید ہم نے کبھی نہیں دیکھی اس طرح سے. تو یہاں پہ یہ کیا گھبراہٹ تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں میرے خیال میں اس کا زیادہ کنسرن گلوبل مارکیٹس سے لنک ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں فارنرز جو ہیں, اسپیشلی پیسو انویسٹرز ہیں جو ETF کے تھرو اور دوسرے طریقے سے آتے ہیں, وہ بے تحاشا سیلنگ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی ایک اب نارمل سا ونس ان اے لائف ٹائم والا ایونٹ ہے. تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کو اس کی امپلیکیشن نہیں پتہ. یہ البتہ پتہ ہے کہ اس سے ریسیشن آئے گا, بٹ وہ ریسیشن کتنا شدید ہوگا اور کتنا عرصے چلے گا. تو اگر میں آپ کو اگزامپل دوں, ہمارے پڑوسی ملک میں کوئی $4 بلین کی انڈیا میں صرف سٹاک مارکیٹ میں سیلنگ آئی ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی جب سے یہ فیئر بڑھا ہے وائرس کا, 1 فروری سے لے کر اب تک کوئی $100 ملین کی سٹاک مارکیٹ میں سیلنگ آئی ہے. تو اس میں جو میرے خیال میں پریشر ہے وہ اس چیز کا ہے کہ چونکہ فارنر سیل کرے گا تو لوکل تھوڑے سے اس میں کوشش ہو جاتے ہیں. دوسری جانب یہ ہے کہ کچھ انڈسٹریز جس طرح عارف صاحب نے بھی کہا وہ تو متاثر ہوں گی جہاں پہ امپورٹ یا ایکسپورٹس ہیں, تو وہ بھی فیئر ہے کہ وہ کتنی متاثر ہوں گی اور کیا ارننگز اس پہ امپیکٹ آئیں گی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. مگر میرے خیال میں سب سے زیادہ جو پینک کی سچویشن ہے مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ آیا فارنر جس کے پاس ابھی بھی کوئی $2 بلین سے زیادہ کا انویسٹمنٹ ہے, کیا وہ بیچنے تو نہیں آ جائے گا, اور اگر وہ بیچنے آئے گا تو ہو سکتا ہے مارکیٹ مزید گر جائے, تو جو لوکل خریدار ہے وہ بھی پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن عارف صاحب اس میں جو ایک جانب تو ظاہر ہے کہ ہمیں جو پراسپیکٹو ہے, جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے مارکیٹ کے لیے وہ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, وہ گرتا نظر آ رہا ہے, انفلیشن کم ہوتا نظر آ رہا ہے, ڈیمانڈ جو ہے وہ کنسٹرکشن کی بڑھتی نظر آ رہی ہے, سیمنٹ اسٹیل کے سیکٹرز ہیں, آپ کے پاس فرٹیلائزر آپ کا ایک سٹیبل سیکٹر ہے, اور پھر بینکنگ آپ کی بڑی سٹیبل ہے. مگر اس کے باوجود یہ جو کریش کی سی کیفیت ہم نے دیکھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, سہیل صاحب نے اس کی کچھ وجوہات بتائیں. آخر جو آپ کے جو انویسٹرز ہیں ان کو وہ پوٹینشیل کیوں وہ اگنور کر رہے ہیں جو کہ سامنے نظر آیا ہے, اس قدر اس لیول کی گھبراہٹ کیوں ہے جو کہ اپیرنٹلی ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتی؟ نہ ہمارے پاس وہ نمبرز ہیں, نہ ہم دنیا سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ گلوبل سینیریو جو ہے وہ ہم کو بری طرح سے متاثر کرے گا. آئی تھنک یہ جو گلوبل ڈیولپمنٹس ہے اس کی گھبراہٹ ہے, اور اس کی وجہ سے مارکیٹ گرتی ہے بٹ ریکور بھی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ایک دفعہ پہلے بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں ہولٹ آیا, 2200 پوائنٹ جو ہے وہ مارکیٹ گری, پھر 1100 مائنس پہ بند ہوئی, دوسرے دن ریکور ہو گئی 600 700 مزید, پھر آج بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں ہولٹ آیا بڑی, لیکن آج نیٹ بیسس پہ مارکیٹ پلس میں بند ہوئی. تو اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں دنیا سے تو پاکستان قدرے بہتر ہے, اور پاکستان یہ سگنل دے رہا ہے کہ پاکستان کو اتنے مسائل نہیں ہیں, کیونکہ پاکستان کی GDP کا انحصار زیادہ تر لوکل کنزمپشن پہ ہے. ہمارا ایکسپورٹ آپ کو پتہ ہے صرف 10% آف GDP ہے, تو 90% جو ہے وہ باقی ایکسپورٹ کے علاوہ کا ہماری مارکیٹ ہے. تو یہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہماری جو ہے وہ ڈومیسٹک اور انڈیجنس مارکیٹ, ہماری آبادی, یہ ساری جو ہے وہ پلسز ہیں. تو اس پہ کچھ ڈیفینیٹلی انویسٹرز جو ہے ایک ویو لے رہے ہیں. آپ بھی اپنے پروگراموں میں دیکھ رہا ہوں 2-3
دنوں سے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہے پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے. رزاق داؤد صاحب کا آپ نے بتایا کہ انہوں نے بھی وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پازیٹیو ہے. آج خاص طور پہ جو ایک فیئر تھا پہلے کہ یہ جو آپ کی گورنمنٹ سیکیورٹیز کی ڈس انویسٹمنٹ ہے وہ سارا ڈالر مارکیٹ سے خرید رہے ہیں, آج کی خبر ہے کہ کچھ تھوڑا سا جو ہے اسٹیٹ بینک کو یہ بات سمجھ آئی ہے اور انہوں نے جو سارے پچھلے سیل کے دوران اپنے ریزروز میں یہ سارے ڈالرز لے گئے تھے, آج کچھ انہوں نے مارکیٹ کو بھی جو ہے فیڈ کیا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو ہے اور منگل کو جب مانیٹری پالیسی آئے گی تو اور لوگوں میں آئی تھنک کانفیڈنس آئے گا. تو آئی تھنک یہ اپورچونٹی, آئی بلیو یہ اپورچونٹی ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو اسمارٹ انویسٹرز ہیں وہ اویل کریں گے. سہیل صاحب جو کہ ارننگز ہیں یا جو پی ریشوز ہیں جو کہ اسٹاک مارکیٹ کی ویلیویشنز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں, یہ تو آپ کی مارکیٹ جو ہے تو پہلے ہی بڑی اٹریکٹیو تھی, اس کے بعد اب دنیا کی مارکیٹ جو ہے وہاں پر جب اتنی گراوٹ ہوئی تو وہاں پہ بھی لوگ کہنے لگے کہ بڑی اٹریکٹیو ہو گئی ہے, لیکن ہم تو جب اس مزید گراوٹ کے بعد اب جس لیول پہ انڈیکس پہنچا یہ تو ویلیویشنز بہت ہی زبردست قسم کی ویلیویشنز ہو گئی ہیں. تو جب بھی ریکوری ہوگی تو میرے خیال میں یہ تو سب سے زیادہ بوم شاید ہم اس علاقے میں دیکھیں, اگر یہاں پہ گورنمنٹ کی سپورٹ بھی آئے, سینٹرل بینک کی سپورٹ بھی آ جائے تو یہ ایک بہت ہی آگے بڑا پرومسنگ سینیریو لگ رہا ہے. نہیں, آپ نے بجا فرمایا کہ پاکستانی مارکیٹ اٹریکٹیو ہے, مگر یہ جو مارکیٹ میں جو پینک آیا اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر آئل اسٹاکس کا تھا. آئل اسٹاکس یہاں سے کوئی 30% گر گئے ہیں کیونکہ آئل پرائز بھی 30% گر گئی ہے. مگر آپ نے بالکل بجا فرمایا اس کے باوجود ہمارے یہاں جو بہت کم ملکوں میں ہوگا کچھ ایسے اسٹاکس ہیں جن کی ڈویڈنڈ ییلڈ 15% سے زیادہ ہے اور وہ بڑے اسٹیبل اور ویل مینج کمپنیز ہیں اور ان کا بزنس ماڈل بھی لوکلی ڈرائیوڈ ہے, یعنی وہ زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کرتے. اور اگر کوئی اس کے شیئرز کے اگینسٹ بورنگ بھی کر لے, جس کا آج کل انٹرسٹ ریٹ 13% ہے اور اگلے 12 مہینے میں ہمیں تو لگتا ہے 2-3% گر جائے گا, تو وہ تو صرف بورنگ کر کے بھی ریٹرن جو کمائے گا اس سے بھی اس کو فائدہ ہوگا. مگر میرے خیال میں جو کامران بھائی سب سے زیادہ مجھے تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں وہ اسٹیمولس کی باتیں یا وہ کردار جو دوسرے ممالک میں ہے, جیسے ہر جگہ جو ہے وہاں کے پرائم منسٹر, وہاں کے فائنانس منسٹر اسٹاک مارکیٹ کی باتیں کرتے ہیں, اسٹیمولس کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ کافی جگہ کیپٹل گین ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے, دوسرے ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی ہے. سینٹرل بینک جو ہے انہوں نے بہت ایگریسو میجر لیے ہیں. لیکن فائنلی وہ عارف صاحب کی بات صحیح ہے کہ ہمیں بھی اطلاعات ہے کہ آج فائنلی تھوڑا سا سیلنگ کی ہے ڈالر کی, مگر مانیٹری پالیسی میرے خیال میں آج ہو جانی چاہیے تھی, اس کو کل ہو جانا چاہیے تھا. فائنانس منسٹر کو آ کے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے تھا. ان کو اگر فسکل اسٹیمولس کی ان کے پاس جگہ نہیں تھی تو ان کو جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے, چاہے ہم اس کو پسند کریں کہ نہ کریں, وہ اپنے سرکاری اداروں کو سپورٹ کرنے کا بھی کہتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ مارکیٹ جو ہے جس میں 3 ہارڈ لگے 6% یا 8% پچھلے 6-7 دنوں میں گر گئی, میرے خیال میں وہ پرو ایکٹیو رول. بہت صحیح آپ نے بات کی ہے عارف صاحب. دیکھیں یہ سہیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے دنیا میں جب اس قسم کی گھبراہٹ اور پینک ہے, 3 بار ہمارے یہاں یہ سرکٹ بریکر ہوا ہے اور یہ ٹریڈنگ ہالٹ ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک پینک کی صورتحال ہے. ہر آدمی جو ایک صحت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن فائنینشیل مارکیٹس اور جو کیپٹل مارکیٹس ہوتی ہیں, جو کاروبار ہوتا ہے, وہ حکومت کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو ہے اس میں کچھ ایمپیتھی نظر آئے, وہ کچھ ہمدردی کرتی نظر آئے, وہ ہمت بڑھاتی نظر آئے, وہ کچھ پازیٹیو بات کرتی نظر آئے. ہم تو اس پروگرام کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن حکومت کی خاموشی جو ہے وہ آج خاص طور پہ اور کل جو تھی وہ ناقابل فہم تھی. اور اسٹیمولس کی جو بات ہے کہ کوئی واقعی میننگ فل کوئی انجیکشن آئے, تو آپ کیا ایگری کریں گے اس پوری صورتحال سے؟ آئی تھنک اس وقت حکومت جو ہے وہ تو جو پازیٹیوس ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اگر آپ پچھلے 2-3 دن میں چاہے وہ پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ ہو, چاہے منسٹرز کے اسٹیٹمنٹ ہو, وہ پازیٹیوز ہیں ان کو وہ فیل کر رہے ہیں, ان کو سینس کر رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن جو دوسری سائڈ پہ جو چیلنجز وغیرہ ایمرج ہونے کے خدشات ہیں اس کو ابھی وہ اکاؤنٹ فور جو ہے وہ نہیں کر رہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ مارکیٹ کو کچھ سہارا دینا, یعنی مارکیٹ کو کوئی جو ہے جس کو کہتے ہیں مورل سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا, اس قسم کی جو ہے وہ تھنکنگ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. بٹ آئی بلیو کہ انشاءاللہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اپنے فنڈامنٹلز پہ ہی یہ چیزیں جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی. اور ہمیں ڈیفینیٹلی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری حکومت کے پاس کچھ دینے کو ہے بھی نہیں زیادہ.
تو اس لحاظ سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ جو پیٹرول کی پرائس بھی جو پاس آن کرنی تھی وہ پوری نہیں کی. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کم از کم اس دفعہ جو ہے وہ میکسیمم پاس آن کریں گے، تاکہ وہ جس چیز کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کاسٹ جو ہے وہ نیچے آئیں گی، انرجی کی کاسٹ اور انفلیشن نیچے آئے گا، اور سارا جو آپ کے جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے آئیں گے. آئی تھنک یہ چیزیں جب پاس آن ہوں گی اور ٹرانسلیٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی. اور یہ جو ویلیویشنز کی آپ بات کر رہے تھے، آئی بلیو کہ آج ہم انٹرنل ایک میٹنگ کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ آئی تھنک گرین فیلڈ پروجیکٹ یا نئے پروجیکٹ کے انویسٹمنٹ کا جو ہے اس وقت کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت جو سیکنڈری مارکیٹ میں جو ویلیوز اویلیبل ہیں وہ بک ویلیو سے کم، اور آئی تھنک جو ریپلیسمنٹ ویلیو سے تو بہت ہی زیادہ جو ہے ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ نئی انڈسٹری لگانے کا کوئی سینس نہیں ہے جب تک کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ بہتری اور ویلیویشن جو ہے وہ اپنی صحیح لیول پہ نہیں آ جاتی. یقیناً. اور سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ پاکستان کا جو ہمارے فائنینشیل مینیجرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور ہمارے پاس اسپیس بہت کم ہے، لیکن آئی ایم ایف کی اپنی گلوبل پروجیکشنز موجود ہیں. آئی ایم ایف خود پوری گلوبل سینیریو دیکھ رہا ہے، اور اس پوری گلوبل سینیریو کے اندر پاکستان کو تو وہ ایک آئی لینڈ میں نہیں ڈالیں گے نا، ہم بھی تو آخر اس کا شکار ہوئے ہیں. تو ہم یہاں سے ہمارے جو فائنینشیل مینیجرز ہیں ان کو وہ اس اسپیس کو اور اس بدلتی ہوئی صورتحال کو یوز کر سکتے ہیں. جس اسٹیمولس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس مورل سپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اور جس میں کچھ ظاہر مٹیریل بھی ہونا چاہیے، اس کی گنجائش تو موجود ہے نا. اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ سپورٹ تو گورنمنٹ دے سکتی ہے، اور اس کی کچھ اسپیسیفکس ہو سکتے ہیں. جی بڑا غلط پرسیپشن ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے اس حکومت نے بجلی کے پرائز نہیں بڑھائے جو انہوں نے کمٹ کیا تھا. آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے گیس کی پرائز نہیں بڑھائی جو انہوں نے کمٹ کیا تھا. آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے انہوں نے سرکولر ڈیٹ کے لیے سکوک 2 ابھی تک ایشو نہیں کیا جو انہوں نے کمٹ کیا تھا. تو بے شمار چیزیں جب کر سکتے ہیں تو دوسرے اسٹیمولس بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ کو بھولنا نہیں چاہیے پچھلی حکومت نے، شہباز شریف نے جب اسحاق ڈار کی جب حکومت تھی تو ایک سال میں جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تھا اسی سال انٹرسٹ ریٹ 300 بیسس پوائنٹ گرا بھی دیا تھا. تو میرے خیال میں جو آنے والی مانیٹری پالیسی ہے، اور میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ اس کو ایمرجنٹ ہونا چاہیے. آج کل تو کوئی 10 ممبران کمیٹی سینٹرل بینک میں تو ان کو ملنا بھی نہیں چاہیے، فون پر ہی بات کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ جو ہے اگر ان کا ٹارگٹ تھا انفلیشن تو انفلیشن 10% ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ان کا ٹارگٹ تھا کرنسی تو کرنسی اسٹیبل ہوتی ہوئی نظر آ رہا ہے. اگر ان کا ٹارگٹ تھا باہر سے ٹی بل کے ضرور پیسے لینا تو پیسہ جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو آنے والی مانیٹری پالیسی میٹنگ ہے وہ ایک انڈیکیشن دے گی کہ کتنی سیریس سینٹرل بینک اور کمیٹی ممبرز ہیں اسٹاک مارکیٹ کے لیے نہیں بلکہ اوور آل اکانومک گروتھ کے لیے، کیونکہ اسپیس بہت ہے ان کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کسی بھی انٹرسٹ ریٹ کٹ پہ کوئی اعتراض کرے گا. بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل. جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک